گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے۔ بھائی قتال کدھر ہے ان کا؟ لڑائی کدھر ہے ان کی؟ جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے۔ اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا، اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے۔ بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ آگے جملہ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى، میں اس طرح بھاگ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا۔ اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ صحیح بخاری کی حدیث دینے لگا ہوں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066، اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، قال جاء رجل حج البیت فارا قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں، یہ قریش ہیں۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، کہتا ہے من الشیخ، قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ جب عبداللہ بن عمر کے پاس عمر جو بھاگے، یہ حوالہ پوچھنے کو عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے، نام لے کے دیا، میں نے توجہ نہیں تھی، میں نے نام لے کے دیا، اگلا بھی سن لے، وہ بتاتا۔ وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں۔ امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی، دونوں میں۔ ابھی اور دیتا ہوں، سنیں، ابھی میری ٹرم ہے، سنیں ذرا ویس بھائی، سنیں، صحیح بخاری دے رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی، نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ، تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا؟ میں فرار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اب سنیں نا، یہ بات 4066 صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا، اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کی حرمت کی قسم دے کے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا۔ ان کے پوچھو، وہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار، جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہہ دیں، تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی، تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دیں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے، دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر نہیں اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا، جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں۔ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ،
اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا یار ہوں. یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا مدبر. تو قرآن پہ فتویٰ فلا لگاؤ. تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ترجمہ ہوئے کیوں ہے؟ تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر. واٹ از دی اویس بھائی ڈیفینیشن بات آف آگے دوبر؟ نہیں چلے گی. صحیح. آگے دوبر بات کسے نہیں کہتے چلے ہیں؟ گی. آگے بڑھیں. دوبر کسے کہتے کی باری میں ہیں؟ او یہ بھائی کا طریقہ میں یار میں جو لکھ میں نے شروع میں حلف دیا تھا. استغفر اللہ. میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا. آگے بڑھیں. آگے اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی. وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا عہد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے. مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے, وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. آپ دے دیتے. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گے قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا. یار میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153. اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تو تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. تم مڑ کے بھی نہیں, مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل, جو میں یہ سمجھانا کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے. گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری